بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا ورقبہ مدار العالمین. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑ ہو کر کے بھی کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑ ہو کر کے بھی کرتے ہیں غلامی. ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک یوم فتح بدر کا دن ہے. 2 ہجری کے اندر کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، اور سب سے اسلام کی پہلی بڑی جنگ، اس میں اللہ نے فتح مبین سے اسلام کو نوازا تھا. آج اس جنگ کا دن ہے، تو آج اس جنگ کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے. دوستان محترم، جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا کفار کا. یہاں پر نہتے تھے مسلمان، وہاں پر ہر چیز سے لبریز تھے کفار. یہاں مسلمانوں کے پاس میں 3 گھوڑے، 6 زرہ، 7 تلواریں اور 17 اونٹ تھے، اور باقی تمام صحابہ کرام نہتے تھے. اور اس طرف مد مقابل میں 100 سے زائد گھوڑے، 700 سے زائد اونٹ تھے، بے شمار تلواریں اور بے شمار زرہیں تھی، ناچنے گانے والی عورتیں تھی، شراب تھا، اور بہت سارا ان کے پاس مال و اسباب تھا. اس جنگ کو رونما ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کا ایک سبب تھا. سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور کی معیت کے اندر مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں. مہاجرین صحابہ کرام، آپ کے پاس نہ مال و سامان تھا، نہ اور کوئی چیز تھی آپ کے پاس. سب کچھ آپ مکہ میں اہل و عیال کو، اپنی کھیتی باڑی کو، باغات کو، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر کے نہتے چلے آئے تھے. تو آپ فاقہ کشی کے عالم میں مدینہ میں رہ رہے تھے. تو حضور سے یہ ماحول دیکھا نہ گیا، تو آپ نے دستے دعا رب کی بارگاہ میں دراز فرمایا اور رب کی بارگاہ میں التجا فرمائی، اے میرے پروردگار عالم، تو میرے مہاجرین ساتھیوں کی مدد فرما، ان کی مالی مدد فرما، انہیں کپڑے عطا فرما، انہیں عزت عطا فرما، انہیں شہرت عطا فرما، انہیں عظمت عطا فرما، انہیں تقویت عطا فرما. الغرض آپ کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہے، اور رب وہی نازل فرماتا ہے، اے میرے محبوب، ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے آپ کے علاقے سے گزرنے والا ہے، آپ جائیے اور اسے روک لیجئے، اللہ آپ کو مال عطا فرمائے گا. تو آپ ترنت اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ابو سفیان کو روکنے کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن ابو سفیان کو آپ کے آنے کا، آپ کی آمد کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرے راستے سے صحیح سلامت واپس مکہ لوٹ جاتا ہے. لیکن مکہ جانے سے پہلے وہ ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعہ یہ خبر بھیجواتا ہے کہ میری مدد کو آؤ، کہ مدینہ والوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جواب دینے کے لیے میری مدد کے لیے ایک لشکر کو بھیجو. تو ابو جہل جنگ کی تیاری کرتا ہے. تو اس وقت ابو سفیان اور دوسرے لوگ اسے منع کرتے ہیں کہ اب کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صحیح سلامت ہوں. لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ نہیں، اب تو جنگ کر کے ہی ہم واپس لوٹیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسے اس کی موت بلا رہی تھی، کہ اسی جنگ کے اندر بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں ابو جہل کی موت ہو جاتی ہے. الغرض وہ نکل جاتا ہے 1000 سپاہیوں کے ساتھ میں بدر کے میدان میں، اور بدر میں پہنچ کر کے ایک سخت اور اچھی جگہ کا انتخاب اپنے لیے کرتا ہے، اور مسلمانوں کے حصے کے اندر ریتیلی زمین آتی ہے جہاں پر پیر پھنس جاتے ہیں. خیر، الغرض اللہ اپنے محبوب کو ابو جہل کی آمد کا علم عطا فرما دیتا ہے کہ ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ میں آپ لوگ اس سے جنگ کرنے کے لیے نکل چکا ہے. تو آپ صحابہ کرام سے جنگ کا مشورہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ حکم دے تو ہم مقام عدن تک چلے جائیں اور وہاں جا کر کے ان سے جنگ کریں اور ان کو جہنم رسید کر کر کے ہم آ جائیں. ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ،
آپ نے ہمیں اصحابِ موسیٰ کی طرح سمجھا ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے خدا جا کر کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، اور جب تک کہ خون کا ایک ایک قطرہ باقی رہے گا ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، ہم واپس نہیں ہٹیں گے۔ پھر ایک صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے تو ہم دریا کے اندر، سمندر کے اندر گھوڑے اتار دیں اور آپ کے نام پر ہم ان کفاروں سے جنگ کریں گے، آپ یہاں بیٹھیے اور ہمارے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں فتح مبین سے سرفرازی عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے یہ جذبات دیکھ کر کے حضور بہت خوش ہوتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ایک غیب کی بات بتاتے ہیں۔ میرا نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام تمہیں خوشیاں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ رب العزت اس جنگ کے اندر فتح مبین سے نوازنے والا ہے۔ دوستان محترم، اسی کو علم غیب کہتے ہیں کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے اور آپ نے جنگ سے پہلے جنگ کی فتح کی بشارت دے دی، جبکہ کئی لوگوں کو آپ کے علم غیب کا دانشور ہونا، آپ کا علم غیب ہونا اس کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطائی تھا، لیکن یہ عطائی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ خیر، یہ محبت کی باتیں ہیں اور اللہ کی توفیق کی باتیں ہیں۔ تو آپ بھی جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ میں پہنچ جاتے ہیں بدر کے میدان میں۔ اب جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے جو انہوں نے سخت زمین کا انتخاب کیا تھا اور مسلمانوں کے حصے کے اندر ریتیلی زمین آتی ہے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے بارش کا نزول ہوتا ہے، جو سخت زمین انہوں نے عقل مندی سے اور چالاکی سے حاصل کی تھی وہ سخت زمین کیچڑ والی زمین ہو جاتی ہے، اور جو صحابہ کرام کو ریتیلی زمین دی تھی وہ زمین پر پانی گرنے سے وہ زمین سخت ہو جاتی ہے اور اچھی مضبوط ہو جاتی ہے، اس پر صحابہ کرام کے پیر جم جاتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار مکہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں انصار سے کوئی تکلیف نہیں ہے، انصار سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، انصار سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے مقابل کے اندر قریش کو بھیجو اور مہاجرین کو بھیجو۔ تو یہاں سے تین کفار، وہاں سے تین کفار نکلتے ہیں۔ یہاں سے سید الشہداء امیر حمزہ کا انتخاب ہوتا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر عبیدہ بن حارث تشریف لاتے ہیں ان کفاروں کا جواب دینے کے لیے۔ خیر، جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، امیر حمزہ اپنے مقابل کو پچھاڑ دیتے ہیں، مولا کائنات اپنی تلوار سے اس کافر کو فنار کرتے ہیں، لیکن ابو عبیدہ بن حارث کمزور پڑتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کمزور دیکھ کر کے مولا کائنات آپ کے سامنے آپ کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے مقابل جو کافر تھا اسے جہنم رسید فرما دیتے ہیں اور جنگ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ادھر مصطفیٰ کریم اپنے دعاؤں کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور اس اتنی زار و قطار دعا فرماتے ہیں، اتنی زور زور سے دعا فرماتے ہیں، اتنی رقت انگیز دعا فرماتے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک سرک کر نیچے آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے تقریباً 2000 اور یا 3000 فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتا ہے، جس کی صدارت جبرائیل علیہ السلام کر فرماتے ہیں، اور ان کے گھوڑے کا نام حیزم تھا۔ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگی لباس پہن کر کے بدر کے اندر فرشتے اتر جاتے ہیں، جسے دیکھ کر کے میرا مصطفیٰ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لو اللہ کی مدد آ گئی، عرش سے مدد آ گئی۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے جاتے، ہمارے مارنے سے پہلے وہ کافر کٹ کر کے زمین پر گر جایا کرتا تھا، تو میرے نبی فرماتے تھے اے صحابیوں وہ زمین پر کٹ کر گرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ الغرض اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر 70 کافر مر جاتے ہیں، 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں صحابہ کرام، اور 70 کافروں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اتنا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے کہ ہر صحابی کے گھر پر اس مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کے مکان پر پہنچتا ہے، اور اللہ خیر کثیر سے سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو تمامی حضرات سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی طرف جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہر جنگ کے اندر فتح و نصرت عطا فرمائے، ہمیں
یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی کتنا ہے۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی کو پیدا فرمائیے، جنگ بدر کا مطالعہ کیجئے اور آج ان کے نام کا دسترخوان سجائیے اور ان کے نام کا ایصال ثواب فرمائیے، کیونکہ انہوں نے فتح حاصل کی تو آج ہماری مسجدوں میں اذانیں باقی ہے، آج ہم قرآن کی تلاوت کر پا رہے ہیں، آج ہم روزے نماز ادا کر پا رہے ہیں، تو یہ ان اصحاب بدر کا صدقہ ہے۔ اور ایک خاص بات اس جنگ کی بتا دوں میں، اس جنگ کے اندر جو 70 کفار مرے تھے اس میں سے 35 یعنی آدھے کافروں کو تنہا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب میرے مولا علی نے فنار کیے تھے، میرے مولا علی نے تنہا 35 لوگوں کو مارے تھے، اور باقی کے 35 کافروں کو فرشتوں نے اور صحابہ کرام نے مل کر کے مارے تھے۔ یہاں ایک نقطہ بھی غور کرنے جیسا ہے، یہ مولا کائنات کے عاشقوں کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے کہ جن 35 لوگوں کو صحابہ نے اور فرشتوں نے مارے تھے، کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے، اس کے پہلے فرشتے پہنچ جاتے اور اس کافر کی گردن کو سر سے تن سے جدا کر دیا کرتے تھے، تو ہم پہنچنے سے پہلے فرشتے پہنچ جایا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے کہ مولا کائنات کی رفتار کیا رفتار ہوگی کہ وہاں صحابہ کرام کے پہنچنے سے پہلے فرشتے پہنچ جایا کرتے تھے، تب بھی انہوں نے صرف 35 مارے سب نے مل کر کے، لیکن تنہا مولا کائنات نے اکیلے 35 مارے ہیں۔ تو آپ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا کہ آپ کی رفتار کے سامنے نہ صحابہ کرام پہنچ پائے، نہ ملائکہ مقربین پہنچ پائے، نہ فرشتے پہنچ پائے، اور ان کے نہ پہنچنے کی وجہ سے ان لوگوں نے مل کر کے 35 مارے، اور ادھر تنہا مولا کائنات نے 35 کفاروں کو فنار کر دیا، جہنم نصیب کر دیا۔ یہ ہے مولا کائنات کی طاقت اور پاور، کہ اللہ کا شعر آپ کو یوں ہی نہیں کہا گیا۔ تو اللہ ہمیں مولا کائنات سے بھی ایمان و عقیدت کے ساتھ محبت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی طرح جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اور آج کے دسترخوان پر آپ کے نام کا ایصال ثواب فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، نعرہ دمدار پائندہ باد۔